اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، اور کس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی قوت گویائی عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ عام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی اور اسے کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خامد کے اولاد دے سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اس بچے کو اور اس کے واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور آپ اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھے زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بیچ الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللہ کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ضیاء کی تکلیفیں شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ضیاء کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح سے مطمئن کروں گی، کس طرح ان کو سمجھاؤں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اسے اشارے سے کہہ دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائی تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔
اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیت دینے لگے۔ آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے منگیتر یوسف کو سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے بستی والوں سے کہا میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ یہ تو اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ پاک مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس نامولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگ گئے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئی۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں سے قابل ذکر معجزات یہ ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تھے وہ اڑنے لگتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبینی کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا علم آپ کو ہوتا اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے۔ چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی غرض سے اپنے گھر سے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو، ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما،
ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پایا، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا، نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہو گئی، تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کے علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، ان کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا۔ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان پر پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور ایک اور پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل وائس آف عمل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔